مفعول فیہی، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جملہ فعلیہ کے اندر جب مفعول فیہی آتا ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ظروف زمان، اس کی نحوی ترکیبیں بھی کی ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے اب ظروف مکان۔ یہاں پر مکان سے مراد جگہ ہوتی ہے کہ فعل کس مقام پر، کس جگہ پر واقع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے بھی یہ والے جو اسما ہے، میں نے آپ کو ایک بڑا بہترین کلرفل قسم کا چارٹ اس وقت اسکرین پہ دکھایا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور جب آپ پڑھائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو وہاں پر اس کو پریزنٹ کریں۔ میں نے کچھ جمع کر کے تلاش کر کے لکھے ادھر ظروف، وہ اسماء ظروف ہیں جو اس جگہ پر دلالت کرتے ہیں جس جگہ میں فعل واقع ہو۔ یہاں آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں ہم نے آپ کو صرف اس کا انٹروڈکشن دینا ہے، اور قرآن پاک سے آپ کو اس کی مثالیں بھی دکھانی ہیں۔ اس کے بعد والے سبق میں ہم کریں گے ان کی ترکیبیں، کہ ترکیبوں میں نحوی ترکیب میں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، کس انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یقیناً پتہ ہے آپ کو کہ اس نے مفعول فیہ ہی بننا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ان میں نے آپ کو فوقو، تحتو، قبلو، بعدو، خلفو، ما، قدامو، حیثو، اینا، انا، امامو، وراء، یمین، یسار، بینا، عندہ۔ اب ان کے ساتھ تم کے معنی، فوقو کا مطلب ہے اوپر، تحتو کا مطلب ہے نیچے، قبلو اور بعدو پہلے اور بعد، یہ آپ نے ظروف زمان میں بھی پڑھے تھے، کیونکہ زمانے پر بھی دلالت کرتے ہیں، کسی وقت سے پہلے، کسی وقت کے بعد، اور یہاں پر یہ جس معنی میں استعمال ہوں گے، کسی جگہ سے پہلے، کسی جگہ کے بعد۔ خلفو کا مطلب ہے پیچھے، ماں کے مطلب ہے ساتھ، قدامو کا مطلب ہے سامنے، حیثو کا مطلب ہے جہاں، آئینہ۔ دیکھیں، پچھلی ویڈیو میں ایک دفعہ ذکر آیا تھا کہ متا، ایانہ اور آئینہ، ان میں ایک قاعدہ لگتا ہے، اس لیے اس کو ریڈ کلر کے ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ جب آئینہ ترکیب میں آ جائے تو بتا دیں ہم کہ آئینہ کے بعد فعل آ رہا ہے یا اسم آ رہا ہے، تو وہ والا قاعدہ یاد دلا دیں۔ اس کے لیے کر لیا، آئینہ کا مطلب وہی کہاں، انا کا بھی مطلب ہے کہاں، کہاں سے یا کہاں، امامو سامنے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا پہلے، وراؤ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یمین، یسار دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، اور بینا جو ہے یہ بٹوین کے لیے استعمال ہے، دو چیزوں کے درمیان۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب یا پاس۔ یہ میں نے آپ کو کچھ پیش کر دیا، یہ آپ اپنے وہاں نوٹ کر لیں۔ 16 الفاظ ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو ملیں آپ جمع کرتے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں کہاں کہاں پر جو ہے وہ اسماء ظروف مکان وہ ملیں گے، اور وہ مفعول فیہ واقع ہوں گے۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ دیکھیے، یہاں پر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب یہ دیکھیں، اگر میں نے صرف اتنا حصہ یہاں پر لیا ہے، ورفعنا، واو تو عاطف ہے، رفعنا ہم نے بلند کیا، ٹھیک ہے، فوقکم، اب ہم نے بلند کیا، یہ فعل ماضی ہے، اور نا ضمیر جو ہے یہ بارز اس کا یہ فاعل ہے، تو یہ بن جائے گا یعنی اب فعل اور فاعل جمع ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، تو اب اس کے بعد جو آئے گی بات فوقکم۔ دیکھیں، فوقا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوقا جو ہے یہاں پر میں نے آپ کو لکھ کر بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور یہاں پر جو ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے، اس کے اندر فوقا الگ سے نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کم ضمیر جو کہ مجرور ہے اور متصل ہے، یہ اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو دیکھیں، فوقا بن گیا مضاف، اور کم ضمیر جو ہے مضاف الیہ کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر، تو اس کا مطلب ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر۔ اب تمہارے اوپر سے مراد تو دیکھیں نا، جگہ، یعنی جگہ کا کانسیپٹ آیا، مکان، کسی چیز کے اوپر ہم نے طور کو بلند کیا، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، کو میں نے کیوں لگایا، مفعول بھی بنا رہا ہوں میں، سمپل۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رفعنا یہ فعل ہو گیا، اور اس کا نا ضمیر جو ہے وہ بارز اس کا فاعل ہو گیا، اور پھر فوقکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائیں گے، مفعول فیہ، فیہ، اوکے۔ ہاں، پہلے جو مفعول فیہ بنا کرتے تھے وہ ظروف زمان سے مل کر بنا کرتے تھے، اب جو مفعول فیہ بنا کریں گے اس ہمارے سبق میں، وہ مفعول فیہ بنیں گے کس کی وجہ سے، مکان پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ تو فی ہوتا ہے نا، فی سے سمجھ جائیں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں،
تو کوئی کام کسی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کام کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں فی استعمال ہوتا ہے، اس لیے مفعول فی ہی یہ ورڈ ان دونوں میں کامن ہے۔ تو اور اتورا کو بنا دیں گے مفعول بھی، سمپل ترکیب بنے گی کہ فعل اپنے فاعل مفعول فی ہی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں تک یہ ایک بات سمجھ میں آئی۔ ایک قرآن پاک کی اور مثال آپ کو ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں، اگر مل جاتی ہے مل گئی۔ اور اس میں دیکھیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے خوب راضی ہوا، مومنین سے کب؟ از، اب یہ وہ والا از ہے جو زمانے پہ دلالت کر رہا ہے۔ ہم تو آئے ہیں دیکھنے کے لیے مکان پہ دلالت، مقام پر دلالت کرنے کے لیے۔ از یبایعونک، یہ یبایعو بایع یبایعو سے بنا ہے، قابل یقابل سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیعت کرنا۔ تو کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہے کہ جب انہوں نے، یعنی مومنین کی طرف جائے گا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ لیکن اب وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیعت انہوں نے کہاں پر، کس مقام پر کی تھی؟ تحت الشجرتی۔ تحتا کا مطلب میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا؟ تحتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دکھاؤں آپ کو دوبارہ سے، دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ تحتا کا مطلب یہ ہے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تحت الشجرتی، تحت الشجرتی کا مطلب ہو جائے گا درخت کے نیچے۔ یہاں پہ تحت الشجرتی، جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، تو اب وہ جو درخت کے نیچے ہے وہ مقام ہے۔ یہاں سے آپ اس تحت الشجرتی کو کیا کریں گے؟ تحتا کو بنائیں گے مضاف، الشجرتی کو بنائیں گے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا کیا؟ مفعول فی ہی، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا اس کے بعد ہم نے ایک اور ورڈ پڑھا، خلفہ، پیچھے کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خلفہ۔ میں آپ کو یہاں پہ اس کو سرچ کر کے دکھاؤں کہ اگر مجھے قرآن پاک میں ملے گا، وہ یقیناً ملے گا، جیسے کہ یہ، اور یہ دیکھیں، یہ اتفاق سے ہمارے پاس آئی ہے سورہ سورۃ البقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے، یہ جو آیت نمبر 55 ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے۔ دیکھیں اتفاق سے کیسے ہمیں سورت آیت الکرسی ملی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم۔ اب یہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ما، اس چیز کو، کس کو؟ بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، یا ایدیہم کا مطلب سامنے، وما، اور وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے، وما۔ اب اب وہ ترکیب میں پھر بات آئے گی نا کہ ترکیب میں جو چیز اس ہے اس کے لیے آپ نے کیا معذوف ماننا ہے، فعل معذوف ماننا ہے، ثبتا نکالنا ہے۔ تو بہرحال وما ثبتا خلفہم، یہ یوں تھا، تو وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے، یوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ آگے اور پیچھے کا یہ کانسیپٹ، یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اسی طرح ایک اور مثال لیں، میں نے ابھی آپ کو ایک ورڈ دکھایا، جب میں آپ کو ظروف زمان کی لسٹ بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا مع۔ مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور ساتھ سے یہاں پہ مراد ہے کہ کسی جگہ یا کسی فزیکل آبجیکٹ۔ ہاں جگہ کے لیے یہ بھی بات میرے اچھی ہوئی، میرے ذہن میں آ گئے فزیکل آبجیکٹ۔ تو جگہ کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب فزیکل آبجیکٹ کی بات آ رہی ہوگی تو آپ نے اس کو ظرف مکان کے اندر شامل کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ہی ہمارے پاس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا تقعد، پہلے تھوڑا سا پیچھے کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ جو ظالم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جب وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، جب تم دیکھو
یا جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو جھگڑ رہے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں اعتراضات کر رہے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جا، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ لوگ جھگڑنے لگے ہیں، فی حدیث غیرہ، کسی دوسری بات چیت میں مصروف ہو جائیں، وہ لوگ جو ہماری آیات کے اندر جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے، ایسے لوگوں کے پاس تو جانے سے اللہ پاک نے یہاں پہ منع فرمایا۔ وَإِمَّا، اور اگر یُنسِیَنَّکَ الشَّیطَانُ، شیطان اگر تجھے بھلا دے، مطلب تو کسی ایسے لوگوں کی بد مذہب لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے شیطان کے بھلانے کی وجہ سے، بھولنے سے، تو فلا تقعد، پھر مت بیٹھو، بعد الذکرہ، یاد آنے کے بعد، جیسے ہی یاد آئے میں غلط لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں پہ شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آیات کو جھٹلایا جا رہا ہے وغیرہ، اور یہ لوگ جو اس قابل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا تھا، کیسے منع کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھنے سے، وہ دیکھ لیں یہاں پہ، فلا تقعد، تو اب مت بیٹھنا، اب مت بیٹھو، بعد ذکر، کب یہ بادہ وہ والا بادہ ہے جو ابھی آپ کو بتایا تھا پچھلے ظروف زمان میں، یہ تو بنے گا ظروف زمان، لیکن بعد ذکر، بعد مضاف اور ذکر جو ہے مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر انہوں نے بننا ہے مفعول فیہ، بے شک، لیکن زمان، یہ ذہن میں رکھیں، یاد آنے کے بعد، یعنی وہ لمحات جب تمہیں یہ بات یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں کہاں پر آ کر بیٹھ گیا، کن لوگوں میں، کن کے ساتھ نہ بیٹھو، مال قوم ظالمین، ما مانے کیا، ساتھ، اور القوم الظالمین، یہ القوم الف لام اس پہ داخل ہوا ہے، الظالمین اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، دونوں معرف باللام ہے، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی ہو کر ظالم لوگ، یا ظالم لوگوں، اور پھر ما کو بنا دیں مضاف، یہ ما اور یہ القوم الظالمین جو مرکب توصیفی ہوا، وہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، تو ما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا، سوچیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ما جو ہے ایک ظرف مکان ہے، تو یقیناً پھر مکانیت، مقام پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس نے بھی مفعول فیہ بننا ہے۔ اچھا، ابھی ہم اپنی ترکیب میں بعد ذکر کو بھی تو مفعول فیہ بنا کر آئے ہیں بھائی، اور یہ بھی پھر مفعول فیہ مال قوم الظالمین مل کر بن رہا ہے، تو کیا کریں، تو ایسی صورت میں بعد ذکر والے کو مفعول فیہ اول، اور مال قوم الظالمین کو مفعول فیہ ثانی، اول اور ثانی، تو دو مفاعل آ گئے نا، آ سکتے ہیں نا بھائی، تو یہ قرآن پاک کی کتنی اچھی ہمیں یہ مثال ملی، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیش کریں، ان کو جب آپ یہ والا سبق پڑھائیں تو آپ ان کو قرآن پاک سے مثال دیا کریں، فرضی مثالیں نہ دیا کریں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آپ میری ویڈیوز میں تلاش کریں، آپ کو کثیر تعداد میں قرآن پاک کی آیات نحوی کسی قانون کے نحو کے کسی قانون کے تحت میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، اس کی ترکیب آپ خود کر لیں، کر کے مجھے بھیجیں، میں آپ کا جو واٹس ایپ گروپ میں نے بنا کے دیا ہوا ہے، تو اس پر آپ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین کی ترکیب نحوی کر کے آپ مجھے بھیجیں، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں آپ کو ابھی پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے، وہ میں آپ کو یہ والا ورڈ دکھاؤں گا، حیثو، جہاں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیسے استعمال ہوگا اور مفعول فی ہی کیسے بنے گا، یہ بھی آپ دیکھیں، نوٹ کریں، میں اب دکھاتا ہوں آپ کو، یہاں پر جو ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 آئی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بھی پیچھے سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ویسے میں پہلے اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو یہ کیا لکھا ہوا ہے، وقتلوہم، یہ کیا ہے، یہ فعل امر ہے اصل میں، تو اقتلو، ٹھیک ہے، اور ہم ضمیر مفعول بھی ہے، ان کو قتل کر دو، اس کا مطلب یہ ہے، حیثو کا مطلب ہے جہاں، اور وجدتموہم کا مطلب ہے وجدہ سے نکلا، دیکھیں وجدتم، اب وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم ان کو جہاں پاؤ، وجدتموہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ قتل کر دو،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ دنیا کے اندر جہاں پر کافر رہتے ہوں کہ آپ ان کو جہاں پر کوئی کافر ملے تو آپ کو یہ قرآن میں حکم دے دیا کہ قتل کر دیں۔ نہیں جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آیت کہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر کہ یہ جب آمنے سامنے لشکر کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت ظاہر سی بات ہے، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں تو جب پائیں گے اس کو تو اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا انداز یہاں پر بتایا ہے کہ جنگ میں جب پاؤ گے اس کو تو قتل کر دو۔ ہائسو، اب ہاں ہائسو اسی ترکیب کیا ہوگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ترکیب ہائسو کو آپ بنا دیں کیا، مضاف، اور وجدتموہم یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے وجدہ۔ اچھا وجدتمو کے اندر ایک واو آ رہا ہے دیکھیں، اچھا آپ نے پڑھا ہے وجدہ کی کردان ذرا دیکھیں، اس کو بھی میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو۔ وجدہ، وجدہ، وجدو، وجدت، وجدتا، اس کے بعد وجدنا، پھر وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتم، وجدتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجدتم کا مطلب ہوتا ہے تم پاؤ، اوکے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ہم انہیں، لیکن میں نے تو کہا وجدتم، یہاں تو لکھا ہے وجدتمو۔ تو آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ اصل میں جو تم ضمیر ہے نا وہ تمو ہی تھی، لہذا اس کو، اور یہ واو کیا، یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ علامت جمع ہے، یعنی تم تو ہو گئی اور اس کے بعد تم کے اندر یہ جو واو آ رہا ہے یہ علامت جمع ہے۔ تو ایسی صورت ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ میں نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ ایڈ ہوگی تو ایسی صورت کے اندر ہم اس ضمیر کو تم کی جگہ تمو کرتے ہیں۔ بنا تو یہ پورا جملہ فعلیہ، یعنی فعل اپنے فاعل اور یہ جو مفعول بھی ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ حیثو کے لیے بن جائے گا کیا، کیا بن جائے گا؟ حیثو کو مضاف، اس کو بنائے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا وقتلوہم۔ یہ جو وقتلو جو یہ فعل امر تھا، اور واو ضمیر جو ہے اس کے اندر فاعل تھی، ہم ضمیر جو ہے اس کے اندر مفعول بھی تھی، ہے مطلب، اور اس کے بعد یہ جو مفعول بھی ہم ضمیر کے بعد جو آگے کی جو بات آئی ہے حیث وجدتموہ، یہ بن جائے گا مفعول فیہ۔ یہاں تک آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اقتلو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اور واو ضمیر اس کا فاعل، ہم ضمیر مفعول بھی، اور حیث وجدتموہم مفعول فیہ، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ کون سا، انشائیہ، کیونکہ امر سے شروع ہو رہا ہے تو انشائیہ۔ یہاں تک ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ نیکسٹ یہ انا دیکھیں، انا، انا کا مطلب ہے کہاں۔ انا جو ہے نا وہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک اینا کے بارے میں ایک پچھلے سبق میں بتایا تھا، متا، ایانا اور اینا، انا بھی اسی قبیل سے ہے، لیکن چونکہ انا کے بعد اگر فعل آتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ انا کہاں پر ہے اور اس کے بعد اگر فعل آتا ہے تو انا تو مفعول فیہ بن جائے گا مقدم، اس کے بعد آ جائے گا فعل۔ فعل جو ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی فاعل بھی ہوگا یا اس کے بعد کوئی فاعل ہوگا، دیکھتے ہیں ابھی اس کو۔ تو اس کو بھی دیکھیں قرآن پاک میں، یہاں پر یہ سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ انا، انا کا مطلب ہے کہاں، اور یؤفکون، اب یہ جو یؤفکون ہے جو کہ یہ فعل مجہول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا چلنا یا بہکنا۔ دیکھیں اب کیا ہے، کہاں، انا کا مطلب کہاں، یؤفکون وہ بہک رہے ہیں یا وہ الٹے چل رہے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی، ہم نے تو ثابت کر دی، ترکیب ہو گئی، انا مفعول فیہ مقدم بنایا، اس کا مطلب ہے کہاں، اور یؤفکون کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل ہے، صیغہ، سوری نائب الفاعل ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے بتایا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے نا، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر یہ بن گیا، تو بھائی جملہ فعلیہ استفہامیہ، پوچھنے کے لیے بات آئی ہے نا۔
ہاں اب دیکھیں کیا کس کے بہکنے کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا خود بھی دیکھ لیں یہاں پر کہاں تک جائیں. قاتل اور غارت کر قاتل غارت کرے اللہ تعالیٰ، اور کس کو کرے. پیچھے تک جاتے جائیں تو آپ کو آیت اسٹارٹ میں بدل جائے، یہ رہی. ہاں یہ 30 تھی نا، تو یہ 29 یہاں نمبر آ گیا نا، یہاں سے دیکھ لیں. وقالت الیہود، ہاں جی، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. وقالت النصارى، نصارہ کیا کہتے ہیں؟ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ذالک قولہم بافواہہم، یہ قولہم ان کا جو کہنا ہے نا، بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے. یہ خالی ان کے منہوں کی باتیں ہیں. ان کے ایسا کہہ دینے سے کوئی اللہ کا بیٹا بن نہیں جاتا. ہے جی. یداہئون، گھڑ رہے ہیں اپنی طرف سے. قول الذین، بات یہاں پہ قول سے مراد بات ہے. کس کی بات؟ قول الذین کفروا من، ان سے پہلے جو کافر گزرے تھے نا، وہ جس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا، اس جیسے کی باتیں اپنے منہ سے گھڑ رہے ہیں. قاتلا، قتل کرے اللہ ہے تو یہ وہ فعل ماضی قابل یقابلو پہ قاتل یقاتلو. قاتلا ہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. لفظ اللہ اس میں جلالت یہ فاعل بن رہا ہے. اللہ نے ان کو قتل کیا نہیں، اصل میں بات یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، اور غیظ و غضب کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہے کہ غارت کرے اللہ تعالیٰ ان کو. انا یوفکون، کدھر بہکتے ہیں؟ ہیں جی، کدھر بہک رہے ہیں، کدھر الٹے پھرتے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ بس کدھر، دیکھیں کہاں بھی بول سکتے ہیں، کدھر بھی بول سکتے ہیں نا، ویئر، وہ والی بات. تو یہ انا کی ایک مثال تھی. اچھا اسی طریقے سے ایک اور میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے، یہ انا کے بعد امام. امام کے لیے بھی میں نے آپ کو ایک مثال دکھانے کے لیے رکھی ہے. یہ ساری مثالیں آپ نے اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کرنی ہے. دیکھیں اس کو آپ نے بڑی قدر کرنی ہے. یہ چیزیں ہم نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے ان کی قدر کرنی ہے. سورۃ القیامہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے. یہاں پر میں آپ کو امامہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ بل یرید الانسان، بلکہ یرید چاہتا ہے انسان، فائل ہے نا، مرفوع ہے، یہ فائل بن گیا یریدو کا. لیفجر امامہ، اس کو کہتے ہیں گناہ کرنے کو کہتے ہیں. فا فجر سے نکلا ہے نا، فاسی کو فاجر سنا آپ نے، فاجر وہ گناہ، کہ گناہ کرے امامہ ہو، اس کے سامنے. اب ہو ضمیر لوٹائیں اگر آپ اللہ کی طرف، تو وہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے گناہ کرے. یا اگر اس کا مطلب یہ کریں آگے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے آگے گناہ کرے، امامہ کی بات کو سمجھانے کے لیے. بننا تو ظاہر سی بات ہے مفعول فیہ ہے. تو کیا بات کیا چل رہی ہے؟ بات چلاتے ہیں ایحسب الانسان، یہ جو حمزہ آ رہا ہے نا، یہ استفہام کے لیے آتا ہے. تو عموماً میرا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا آپ کو ہوتا نہیں ہے. میں تو آپ کو بس وہ امامہ کے بارے میں ہی بتانے آیا تھا. اب یہاں پر ایک دل کو دہلا دینے والی بات سامنے نظر آ گئی، تو وہ بھی دیکھتے چلیں. اللہ پاک کا شکر ہے. ایحسب الانسان، حمزہ ہے اس سے، کیا حمزہ کا مطلب کیا؟ یحسب، گمان کرتا ہے، الانسان، انسان، کیا انسان گمان کرتا ہے؟ الن، یہ ان تھا اور لن تھا. لن جو ناصبہ نہیں ہوتا، جو حروف نواسب میں سے ہوتا ہے، ہرگز نہیں والے معنی میں، الن کا ایزن میں سے آیا ہے یہ. اور اس نے دیکھیں نجمع، یہ نجمعو تھا، اس کو نجمع کر دیا، نصب دے دیا. الن نجمع، کہ ہم ہرگز جمع نہیں کر سکیں گے. عظامہ، ہڈیوں کو کہتے ہیں، کہ جب انسان جو ہے وہ مر جائے گا. اور کافر کہتے تھے کہ جب یہ ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، اس کے بعد پھر ساری ہڈیاں جڑ جائیں گی اور انسان کھڑا ہو جائے گا قیامت والے دن مردہ. تو مذاق اڑاتے تھے. تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یہاں پہ تنبیہ فرمائی ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے؟ اس کی ہڈیوں کو، ہڈیوں کی بات کرتے ہو؟ بلا قادرین، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، علامانے پر، ان نسویہ، کے برابر کر دیں، ایگزیکٹلی برابر کر دیں، بنانا ہو، اب اس کی بنانا کو، یعنی جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں آپ کے، ان فنگر پرنٹس کے جو باریک پارٹس ہوتے ہیں، اس تک کو پور پور کو برابر کر دیں. ہم تو جو ہے وہ اس کے بھی ہڈیوں کی ہڈیاں تو بڑی ہوتی ہیں،
بلکہ اصل میں بتایا کہ اصل میں انسان یہ جو باتیں کرتا ہے نا انسان، یہ پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ انسان اصل میں نا وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اتنا ڈھیٹ ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو پہلے کسی سبق میں شاید بتائی تھی، اور اس کا ڈھیٹ پنا اتنا زیادہ خباثت کے دائرے میں جا چکا کہ وہ مذاق اڑاتا ہے، ان لوگوں کے اوپر مذاق کستا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ڈرو قیامت کے دن سے، ایک دن قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو کہتا ہے یس الو، پوچھتا ہے لوگوں سے ایانا یوم القیامہ۔ میں نے اس کی ایک ترکیب آپ کو، مجھے یاد آ رہا ہے، کروائی تھی آپ کو۔ تو یس الو ایانا پوچھتا ہے کہ آئی نہیں قیامت تمہاری، بھائی تمہارے نبی جو کہتے ہیں آئی نہیں قیامت، کب آئے گی قیامت؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آئے گی نا جب قیامت، آنکھیں پھوٹ جائیں گی تمہاری، اور وخسف القمر، اور یہ جو چاند جو تمہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ سب بجھ جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اس دن چاند اور سورج کو دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا۔ پھر پوچھے گا یقول الانسان یومئذ این، اس دن پوچھے گا یہی والا انسان جو آج مذاق اڑا رہا تھا نا، کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان پوچھے گا اس دن کہ کوئی ہے چھپنے کی جگہ، مفر ہے بھائی۔ اب وہ آئینہ آ گیا، دیکھیں آئینہ کے بعد اسم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آئینہ کے بعد ایک فعل محذوف ماننا ضروری ہے۔ ثبت آئینہ ثبت المفر، یہ کلا لا وزر، سن لو، نہیں کوئی جگہ نہیں، الا ربی کا، تمہارے رب کی طرف ہی یومئذ، اس دن المستقر ٹھہرنے کا مقام ہوگا، بس یونبا الانسان، اس دن بتا دیا جائے گا، خبر دے دی جائے گی انسان کو اس دن یومئذ بما قدما و اخرا، اس چیز کی جو اس نے پہلے کیا اور جو اس نے بعد میں کیا، جو پہلے ہوا اور جو بعد میں ہوا سارا۔ مطلب یہ دیکھیں، آپ کبھی قرآن پاک میں نحو کا ایک قاعدہ سیکھنے کے لیے آئے تھے، نحو میں ہم پڑھ لیتے ظروف زمان اور ظروف مکان اور مفعول فیہ جو بننے والے الفاظ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کتنی اچھی کام کی باتوں تک ہم تک پہنچا دیا۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں نحو اور صرف پڑھاتے وقت قرآن پاک سے زیادہ جو ہے وہ مثالیں دوں، اور میرا خیال ہے آج جو ہے کافی ساری میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں اس والے سبق میں۔ آ، آ، اب سبق لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ میں اور مثالیں بھی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہیں، لمبی لمبی ویڈیوز ہیں، کسی نے کہا سر شارٹ ویڈیو بنایا کریں۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں جب شارٹ ویڈیو بناؤں گا تو آپ بتائیں کہ پھر اس میں تو بات بھی کم ہوگی نا، اگر میں شارٹ ویڈیو بناتا ہوں تو میں کم مثالیں دوں گا۔ تو اب میں آپ کو کبھی کبھی 20-20 مثالیں دے رہا ہوتا ہوں، تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کم شارٹ ویڈیو بنا کے دوں گا تو اس میں 2-3 مثالیں دے کے فارغ کر دوں گا، بات تو یہ ہے نا۔ اب دیکھیں میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، میں نے ابھی آپ کو، چلیں ایک اور مثال آ گئی اور تھوڑا سا اور بڑا کر دیتے ہیں، آپ کا تھوڑا سا اور قیمتی وقت لے لیتے ہیں ہم۔ یہ بینہ ہے نا، بینہ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں یعنی دو فزیکل آبجیکٹس کے درمیان، بات سمجھ میں آئی؟ چلیں اس کی بھی لے لیں ایک مثال، تھوڑا اور بیٹھ جائیں علم دین، تھوڑا سا اور سیکھ لیں ابھی، چلیں کون سی صورت ہے؟ سورۃ البقرہ ہے؟ اچھا، آیت نمبر 102 ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے، کہاں سے شروع کریں؟ میں تو اس کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ بینہ میں یہ دکھانے لایا ہوں بس، بین المرئی و زوجی، بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، المرئی اس کے میاں اور بیوی کے درمیان، یفرقون کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈالنا، تو جدائی ڈالنے والی بات وہ میں نے آپ کو میاں بیوی کا بتا دیا نا۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ وہ اس جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرواتے ہیں، ڈالتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ والی بات۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مجھے ایسی آیت یاد آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو کہیں یہ پڑھائی ہے، یہ رہے نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے تو پیروی کی اس کی، اور وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا کفر، ہاں، ولیکن 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 الشیاطین کفروا، کیا تو شیطان نے، شیاطین نے تھا کفر، یعلمون
سکھاتے تھے، یعلمون الناس لوگوں کو سکھاتے تھے، یعلمون الناس السحر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیطان، اور وما انزل علی الملکین، اور وہ جو نازل کیا دو فرشتوں پر، ملک کہتے ہیں نا، تو ملکینی کا تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے نا یہ، ببابل بابل، اس میں وہ جو جگہ ہے ہاروتا و ماروت، یہ ان دونوں فرشتوں کے نام آ گئے، یہ جو ملکین کا تسنیہ کا صیغہ تھا، اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا، شاید ہاں وہی ہوگا، وما یعلمانی، وہ سکھاتے نہیں تھے، ماں نافیہ ہے، وہ نہیں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ بہت ہم تو نا آزمائش ہیں، فتنہ کا مطلب جھٹلانا مت، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو ہی نا، یہ ہی ضمیر جا رہی ہے اصل میں اس لفظ کی طرف، نہیں یعنی مطلب یہ بنا کہ یفرقون بالسحر، با حرف جر اس پہ داخل کر دینا، اس پہ ایسے ایسے ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے، یعنی سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، یفرقون بالسحر، ایسے کریں، کیوں ری میں نے اس لیے کیا نا کہ با حرف جر داخل کیا تو جر دے گا نا اس کو، وہاں پہ تو وہ مفعول بھی بن رہا تھا، تو وہ تو منصوب حالت میں تھا اور راہ پہ زبر تھا، یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ اس جادو کے ذریعے، اب بھی کے ذرا بھی کا مطلب تو ہے کہ اس کے ذریعے جدائی ڈالتے ہیں بھی، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جادو، میں نے کہا کہ وہ جادو کے ذریعے ڈالتے ہیں، تو مجھے یہ بات ہی ضمیر، یہ والی جو ہی ضمیر ہے راجے بسوئے السحرا، یہ کہنا پڑے گا، اور پھر مجھے پیچھے والی آیت سے اس کو لنک کروانا پڑے گا، تو یہاں تک میں نے آپ کو جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آسان سبق لگا ہوگا، ہے تو آسان تھا، اندہ کی بھی مثال رہ گئی، پھر آپ بولیں گے کہ اور تھوڑا سا میرا تو دل چاہ رہا ہے اندہ کی بھی میں دے دوں، اگر مجھے مل جاتی ہے مثال، اندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے نا، بہت ساری مثالیں آپ کو جمع ہو جائیں گی، آپ پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائیں اس کو۔ میں نے ایک مثال اور ڈھونڈ کے رکھی، لکھا ہے کہ کہاں سے شروع کریں، یہ یغدونہ کا مطلب تو آوازوں کو پست کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دھیما دھیمی آواز، یعنی کہ یوں وہ اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا ہاں دیکھیں مسجد نبوی میں بھی جو ہے نا یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم وہاں پر ہو، اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے زور زور سے آواز میں بات کرتے ہو نا، کہیں تمہارے ان تحبط اعمال، سارے کے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، حبیتا یحبط، یا یہ وہ جو آپ کو بتایا تھا بہت پہلے، برباد نہ ہو جائیں سارے کے سارے اعمال، وانتم، وہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، وانتم لا تشعرون، پتہ تک نہ چلے تمہیں، صرف اتنی سی بات پہ کہ تم نے اپنی آواز کو بلند کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اب سمجھ میں آئے گا نا، میں تو آپ کو آئندہ بتانے کے لیے آیا تھا، وہ تو آئندہ یہ رہا، بتاتا ہوں نا ابھی آئندہ، وانتم، اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں کہ تمہیں پتہ تک نہ چلے کہ تمہارے اعمال برباد ہو چکے، اور بڑے آرام سے تم قیامت والے دن اٹھو اور تم سمجھو کہ تمہیں جزا ملے گی، پتہ چلے گا کہ تم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ آواز کو بلند کیا تھا، چھوٹی بات نہیں تھی، ہاں پھر بعد میں دوسروں کا بھی بتایا اللہ پاک نے، ان الذین یغضون، البتہ وہ لوگ جو ہیں بے شک جو اپنی اسوات کہتے ہیں آوازوں کو، جو اپنی آوازوں کو نا پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، اسواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، دیکھیں عند کتنا محبت والا لفظ آیا، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ جو عند ہے اور رسول اللہ جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ مطلب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، آپ سمجھ جائیں، مقام یہ ہے، عندہ جو ہے یہ مکانیت پہ دلالت کر رہا ہے، وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب تر ہے، تو وہ والا مقام، تو مقام کو کہتے ہیں مکان،
تو مکان سے نکلا ظرف مکان، اور ظرف مکان کی وجہ سے عند رسول اللہ جو بن گیا مفعول فیہ. عند مضاف بنائیں گے، اور رسول آپ دیکھیں نا، رسول کے لام کے نیچے زیر ہے تو مضاف الیہ بنے گا نا. سمجھ آیا؟ تو یہ ہے، اس طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں، اس کی ترکیب کریں، یہاں سے کریں. انا کو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو نا حروف مشبہ بالفعل تو پڑھائے نہیں ہے. انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ ابھی آپ کو میں نے نہیں پڑھائے ہیں. تو لہٰذا میں ابھی یہ والی مثال آپ کو بس میں کہتا ہوں، آپ اتنی ترکیب کر لیں. یغضون یہاں سے لے کر اتنا یہاں تک، اولئکا کو بھی چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے. ہمیں ایک جملہ مکمل کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان سا طریقہ. آپ کا جملہ فعلیہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا کس طرح سے؟ یغضون، وہ لوگ اپنی سوری وہ لوگ پست رکھتے ہیں اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. تو عندہ کو بنائے مضاف، رسول اللہ کو مرکب اضافی کر کے، عندہ کو اس طرح بنائے مضاف، اور رسولی کو مضاف الیہ مضاف، اور لفظ اللہ اس میں جلالت کو بنائے فائنلی مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول فیہ. اوکے، اسواتہم کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ بھائی یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. انڈرسٹینڈ؟ تو یہاں پر ہمارا ظرف مکان کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. ترکیبیں ڈیزائن کر کر کے نہیں دکھائیں. پہلے والی ویڈیوز میں آپ نے بڑے مزے لیے ترکیبوں کے، اور آپ نے ان کے خوب ڈیزائنز دیکھے، ایروز کی مدد سے بن رہی ہیں. اب آپ یہ ترکیبیں خود کریں اس کو مجھے لکھ کر آپ نے بھیجیں. اور میری جو یہ کلاس ہے، جس کلاس کو میں اس وقت یہ پڑھا رہا ہوں، ان کو تو یہ ساری جتنی بھی میں نے آیتیں اسکرین پہ دکھائی ہیں، یہ ان کے لیے تو ہوم ورک ہے کہ انہوں نے مجھے ہر صورت میں اس کو بھیجنا ہے، جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں. اور باقی جو آپ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بیچ سکتے ہیں. کمنٹس کے اندر آپ لے لیں، میرا نمبر لے لیں، اور آپ مجھے ان کو چیک کروا سکتے ہیں. ترکیبیں میں آپ کو چیک کر کے واٹس ایپ پہ آپ کو رپلائی دے دوں گا انشاءاللہ عز و جل. ملتے ہیں. اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ہوگا ذوالحال اور حال کا. اور آپ نے ذوالحال اور حال کا نام سن لیا نا اب آپ نے ہماری اس ویڈیو کے اینڈ میں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے پہلے آپ کو پڑھایا تھا مفعول بھی، پھر میں نے آپ کو پڑھایا تھا مفعول فیہ، اور بڑا ہی تفصیل سے پڑھایا فیہ میں نے تو آپ کو. دیکھیے گا کتنی اس میں ویڈیوز ہیں، ذرا کتنا ہے اس میں کانٹینٹ صرف فیہ کو پڑھانے میں. تو یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ کچھ ذرا ذہن دوڑائیں اپنا. اگلا میں نے لفظ بولا ہے ذوالحال اور حال. حال سے سمجھ میں آیا نا؟ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی ہم اصل میں پڑھ رہے ہیں منصوبات. آپ کو پتا چلا کہ آپ لوگ منصوبات پڑھ رہے ہیں. تو یوں ہمارے منصوبات وہ والے تمام اسما جو ہمیشہ حالت نصب میں واقع ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، منصوب کی جمع منصوبات، یہ آپ کو اصل میں پڑھایا جا رہا ہے. اور اسی کا جو اگلا جو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ حال کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی. حال بھی اچھا ہوگا ہمارا اور مستقبل بھی اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.